رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم کے فضل سے علم و ناسخ و منسوخ کے متعلق چند سطور تحریر کرنے کا موقع ملا۔ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اس موضوع پر کچھ لکھ پاتا۔ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب کی کرامت ہے کہ جنہوں نے بہرحال دعوت نامہ بھیجا اور میں نے کچھ لکھ لیا۔ دوسری بات یہ ہے، اسٹیج پر کبھی میں کھڑا نہیں ہوا، شاید یہ زندگی کا میرا پہلا موقع ہے، اور ایسی حالت میں ان اساتین اور ان ارباب فضل و کمال کے سامنے میرے لیے کچھ بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ کل کی بات ہے جب میں دیکھا کہ بہرحال میرا نام مقالہ خواندگی میں آ چکا ہے، تو اپنے مدرسے کے ایک بڑے استاد، موقر استاد مفتی نام الحق صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے میری کیا حیثیت ہے؟ چھوٹوں کے سامنے بول لیتا ہوں لیکن بڑوں کے سامنے بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے کو تو کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں ہے، میں بولوں گا کیا؟ تو حضرت مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ جو کچھ بول سکیں بول لیں، اس کے بعد مفتی اقبال صاحب کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ حضرت آپ نے قلم پکڑنا سکھایا ہے تو قلم چلانا بھی سکھا دیں۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے اور جو مقالہ لکھا گیا تھوڑا سا طویل تھا، میں اس میں سے صرف انہی اجزاء کو، جو اجزاء میں اپنے اعتبار سے، آپ کے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھنا مناسب ہے، میں صرف اتنے ہی حصے کو پڑھوں گا، 2-4 منٹ میں میرا مقالہ پورا ہو جائے گا۔ نص کی حقیقت، اس میں لغوی معنی سب کو معلوم ہے، 2 معنوں میں یہ مشہور ہے۔ جو اصطلاحی معنی کیے جاتے ہیں اس میں اصطلاحی معنی میں متقدمین اور متاخرین کا اختلاف موجود ہے۔ بہرحال متقدمین کے یہاں اس میں توسع اور عموم پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اسے تھوڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بہرحال اب جو تعریفیں کی جاتی ہیں اس میں محدثین بھی ایک تعریف کرتے ہیں اور ان کے یہاں بہت مشہور تعریف ہے، شارع کا اپنے حکم سابق کو اپنے ہی حکم لاحق کے ذریعے ختم کر دینا، یعنی رفع کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے کئی اصولیین بھی ہیں جو رفع الشارع یا رفع الحکم کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، یعنی ان کی تعریف میں رفع کا لفظ آتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر کے ایک بہت بڑے امام، امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اصول فقہ میں الفصول کتاب ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رفع کے ساتھ تعریف کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تعریف کرتے ہیں، یعنی علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ علاؤالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاصول میں، ان کی تعریف بیان کے ساتھ ہے، مدت حکم کو بیان کرنا۔ لیکن ہمارے گھر کے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی میں دونوں تعریفوں کے درمیان تطبیق دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ نصر کے اندر رفع کا معنی بھی ہے اور بیان کا معنی بھی ہے۔ بندوں کے اعتبار سے نصب جو ہے یہ حکم کی تبدیلی کا نام ہے، جبکہ اللہ کے اعتبار سے حکم کی مدت کا محض بیان و اظہار ہے۔ ناسخ و منسوخ کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خاص اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی گئی، ان میں سے بہت سی کتابیں تو نایاب ہیں، لیکن بہرحال کچھ کتابیں
ابھی بھی پائی جاتی ہے، زیور طبع سے آراستہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے اقوال اس کی بڑائی کے سلسلے میں، اس علم کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واعظ کو جو واعظ کہہ رہا تھا، لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سندی اعتبار سے اس میں کچھ مسئلہ بھی ہے جو میں نے مقالے میں لکھ دیا ہے۔ دیکھا کہ واعظ کر رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہاں کیوں بھیڑ جمع ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ واعظ صاحب ہیں، قصہ سنانے والے، تقریر کرنے والے۔ تو انہوں نے اس واعظ سے پوچھا بھائی تمہیں ناسخ منسوخ کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا ہلکتا و ہلکتا، جب تمہیں مسائل کا علم نہیں ہے، کون حلال ہے کون حرام ہے، کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے، تو غلط مسئلہ بتا کر کے خود بھی ہلاکت میں پڑ رہے ہو اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہرحال ان کی بھی طویل روایت، اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علم ناسخ و منسوخ سے جو شخص نابلد ہو وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے۔ ان کی روایت کا خلاصہ یہ ہے۔ اقسام نص میں معلوم ہے ایک ناسخ کے اعتبار سے تقسیم ہے اور ایک منسوخ کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ ناسخ کے اعتبار سے 4 قسمیں کی جاتی ہیں، چونکہ مصدر اسلامی 2 چیزیں قرآن اور حدیث، تو کتاب اللہ کا نص کتاب اللہ سے ہو، سنت کا نص سنت سے ہو، اور 2 صورتیں اس کے ضد میں ہیں۔ کتاب اللہ کا نص کتاب اللہ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت کا نص سنت سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ دونوں اجماعی ہیں۔ البتہ سنت میں اقسام ہیں، خبر متواتر کا نسخ متواتر کے ذریعے، خبر واحد کا نسخ خبر واحد کے ذریعے، خبر واحد کا نسخ متواتر کے ذریعے، متواتر کا نسخ خبر واحد کے ذریعے۔ یہ جو چوتھی قسم ہے، چونکہ ناسخ کا منسوخ کے مساوی ہونا یا قوت میں بڑھ کر ہونا ضروری ہے، اس لیے اس تیسری قسم کو جمہور درست نہیں کہتے ہیں، چوتھی قسم کو جمہور درست نہیں کہتے ہیں، جہاں منسوخ متواتر ہو اور اس کے لیے ناسخ خبر واحد ہو۔ البتہ جو تیسری قسم ہے، کتاب اللہ کا نسخ حدیث کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے، اور چوتھی جو قسم ہے کتاب اللہ کا نسخ حدیث کے ذریعے، یہ تھوڑا محلے بحث جو ہے ائمہ کے درمیان رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ اس کو درست نہیں کہتے، اگرچہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے ہو، اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح قرار دیا ہے کہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن الرسالہ میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے، ان کی عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورت بھی درست نہیں ہے، لیکن خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال بڑے آدمی ہیں اور فقہاء شافعیہ کے درمیان، محدثین شافعیہ کے درمیان ان کا ایک اونچا مقام ہے، وہ قول اصح اس کو قرار دیتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ جائز ہے۔ لیکن چوتھی جو قسم ہے کتاب اللہ کا نسخ حدیث کے ذریعے ہو، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو درست قرار نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتاب اللہ کا نسخ حدیث سے جائز ہے، بشرطے کہ حدیث سے متواتر ہو، اس لیے کہ ابھی ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ناسخ کا قوت میں منسوخ کے مساوی یا اس سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے، تو خبر متواتر وہ یقینی ہے، اس کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ ہو سکتا ہے۔ باقی جو دوسری خبریں ہیں اس کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک وضاحت یہ ہے، شرح السیر الکبیر جو امام شرقسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ضابطہ لکھا ہے، نسخ الکتاب بسنت المشہورۃ جائزۃ،
میں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات لکھی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ سنت مشہورہ، ہم جو عامتاً اصول حدیث کی کتاب میں سنت مشہورہ پڑھا کرتے ہیں، جو تعریف پڑھتے ہیں، وہ سنت مشہورہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے حنفیہ کے یہاں جو سنت مشہورہ کی تعریف اصول فقہ کی کتاب میں عامتاً ذکر کی گئی ہے، جو متواتر اور واحد خبر واحد کے درمیان ایک مستقل قسم ہے، وہ قسم مراد ہے. اس سنت مشہورہ سے کتاب اللہ کا نسخ درست ہے. کس قسم کا نسخ درست ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا جو میرے لیے تھوڑا مشکل مسئلہ تھا. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کتابیں دیکھ رہا تھا لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا. یہاں تک کہ اس ادارے کے ایک استاد ہیں مولانا عبداللہ صاحب لاجپوری، میں نے ان سے بھی تبادلہ خیال کیا. وہ کہنے لگے مولانا آپ مجھ سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. میں کہا علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بہرحال آدمی پوچھ پاچھ کر کے ہی کچھ ترقی کر پاتا ہے. ہمارے اکابر کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو اپنے چھوٹوں سے بھی رجوع کر لیا کرتے تھے. ہم اس باب میں شرم و حیا کو رکھیں، یہ علم کے منافی بات ہے. بہرحال انہوں نے بھی ہماری تائید کی اور ہمیں اخیر میں کشف الاسرار میں عبارت صریح مل گئی. اس کے بعد میرے دل کو تسلی ہوئی. بات یہ ہے کہ سنت مشہورہ سے جو امام شرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، قواعد الفقہ میں بھی اس قاعدے کو امام شرخسی رحمت اللہ علیہ کے اسی کتاب کے حوالے سے درج کیا گیا ہے. یہ نسخ جزئی، نسخ وصفی بالکل یا نسخ ہو، یہ جائز نہیں. نسخ جزئی اور نسخ وصفی کا مطلب یہ ہے کہ منسوخ کی جو چوتھی قسم کی جاتی ہیں نسخ و وصف فی الحکم، کہ کتاب اللہ کا حکم کا وصف منسوخ ہو، یعنی مطلق کو مقید کر دینا، عام کو خاص کر دینا. یہ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں اگر حنفیہ کی زبان میں تعبیر کریں تو اس کو زیادۃ علی النص سے تعبیر کیا جاتا ہے، زیادتی نص سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سنت مشہورہ سے کتاب اللہ کا ہو سکتا ہے، یعنی سنت مشہورہ کے ذریعے کتاب اللہ کے عموم کو مقید کیا جا سکتا ہے، کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص کی جا سکتی ہے، مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ سنت مشہورہ کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم کو یکسر نظر انداز کر کے سنت مشہورہ کے حکم پر عمل کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ عبارت صاف کشف الاسرار کے اندر موجود ہے. یہ ایک بات تھی جو میں نے اپنے مقالے میں تفصیل کے ساتھ ہمارے دوسرے اصولین کی بھی عبارت کو نقل کیا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ جانچنے کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس سلسلے میں ہمارے اصول علوم حدیث کی کتابوں میں 4 طریقوں کا ذکر ملتا ہے اور عام مطلب وہ 4 طریقے معروف و مشہور ہیں. ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہو، دوسرے یہ کہ صحابی سے صراحت ہو، تیسرے یہ کہ دلالت اجماع کے ذریعے تقدیم و تاخیر معلوم ہو جائے، تیسرے یہ کہ تاریخ کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث مقدم ہے اور یہ حدیث مؤخر ہے. اس سلسلے میں نے ایک بات یہ لکھی کہ جو سب سے پہلی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت سے، یہ تعبیر ہمارے علوم حدیث کی بیشتر کتابوں میں موجود ہے اور وہیں سے نقل کر کے ہمارے اردو کی کتابوں میں بھی اس تعبیر کو اختیار کیا گیا ہے. لیکن بندے کی ایک ناقص رائے ہے. ناسخ جیسے حدیث ہے ویسے ہی ناسخ قرآن بھی ہے. ناسخ جیسے حدیث ہے ناسخ قرآن بھی ہے. بہت سے احکام کتاب اللہ کے ذریعے منسوخ ہوئے، یعنی کچھ احکام کتاب اللہ کے ذریعے بھی منسوخ ہوئے ہیں. پھر اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ خاص کر دینا، مجھے ایسا لگا، میرے اپنے دل کی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس سے خلاف ہو، اس میں شاید بوئے شافعیت تو نہیں ہے جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں مسئلہ ہے کہ کتاب اللہ کا نص کتاب اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، سنت کا نص سنت ہی سے ہو سکتا ہے. تو کیا اس میں بوئے شافعیت اس تعبیر میں تو نہیں ہے؟ البتہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، اصرحھا ما ورد فی النص،
اسرہا ما ورد فی النص، نص میں سب سے زیادہ صریح وہ ہے جو نص میں وارد ہوا، سب سے زیادہ صریح وہ ہے جو نص میں وارد ہوا ہو۔ اب نص میں عموم ہے بہرحال، چاہے وہ نص قرآنی ہو اور چاہے وہ نص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، تو یہ ایک عام لفظ ہے۔ میں نے لکھا کہ یہ تعبیر زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت سے جانا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام متن ہمارے یہاں یہ 4 طریقے ذکر کیے جاتے ہیں اصول علوم الحدیث کی کتاب میں، لیکن امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتبار میں یہ لکھا وَعِندَ الْكُوفِيِّينَ زِيَادَاتٌ أُخَرَ مِثْلُ حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي۔ کوفیین کے یہاں، اور عام متن کوفیین سے مراد ہمارے ائمہ احناف ہوتے ہیں، کوفیین کے یہاں یعنی احناف کے یہاں یہی 4 طریقے نسخ کے جاننے کے نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور بھی طریقے ہیں، کچھ زائد اور بھی طریقے ہیں، اور اس میں انہوں نے مثال کے طور پر لکھا مثل حسن ظن بالراوی، جیسے کہ راوی کے ساتھ حسن ظن، اور اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے جو ولوغ قلب سے کتے کے دھونے کے سلسلے میں روایت ہے تسبیح کی، احناف اس پر عمل کرنے کے بجائے تسلیس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ چونکہ تسلیس کا تھا اور وہی راوی ہیں، تو بہرحال ہمارے ہاں یہ مسئلہ اصول فقہ کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے مخالفت راوی کے مسئلے میں۔ راوی اپنی روایت کے خلاف اگر فتویٰ دیتا ہے یا اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو ہمارے فقہائے کرام، ہمارے ائمہ اعظام اسے نص پر محمول کرتے ہیں۔ یہ راوی کے ساتھ حسن ظن نہیں، بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے، اس کی متعدد صورتیں ہیں جس کو ہمارے اصول حدیث کی، ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ نص کی حکمت کا جہاں تک تعلق ہے، بہرحال بہت سے لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ مجھے ایک کتاب ملی مقاصد النص کے نام سے، انہوں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے میں ایک چیز بتاؤں جو مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ کہنے لگے دیکھو نص کے مقاصد اور فائدے میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں جن نصوص میں تعارض نظر آتا ہے، جن نصوص میں ہم تطبیق نہیں دے پاتے ہیں، نص کے ذریعے ہم بہرحال اس کا ایک حل ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ یہ نص کے مقاصد میں انہوں نے ایک عجیب سا جو دوسرے لوگوں نے نہیں لکھا، بہرحال مقاصد النص ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت 106 اور 107 کے تحت جو بات لکھی ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ حکمت نصر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات ہے، اور جو بات بھی کہی جائے گی اسی کے تحت میں کہی جائے گی۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، تمام مخلوق اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے اور متصرف بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے خوش نصیب بنا دے، جسے چاہے بدبخت بنا دے، جسے چاہے صحت دے دیتا ہے، جسے چاہے بیمار کر دیتا ہے، جسے چاہے اچھے کام کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہے توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس طرح اپنے بندوں میں جو حکم چاہے بھیج دیتا ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہے مباح کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ممنوع ٹھہرا دیتا ہے۔ اس کی ذات ایسی ہے، وہ جو چاہے حکم دیتا ہے، کوئی اس حکم کو ٹال نہیں سکتا، اس کے افعال کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن بندوں سے باز پرس کی جائے گی۔ وہ اپنے بندوں کا نص کے ذریعے رسولوں کی فرما برداری کا امتحان لیتا ہے۔ کسی چیز کا مصلحت کی وجہ سے جو اس کے علم میں ہوتی ہے حکم دیتا ہے، پھر دوسری مصلحت کی وجہ سے جو اس کے علم میں ہوتی ہے اس حکم پر عمل پیرا ہونے سے روک دیتا ہے۔ پس اطاعت اور کامل اطاعت اس کے حکم کی بجاوری اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے۔ جو انہوں نے خبر دی ہو اس کی تصدیق کی جائے اور جو حکم دیا ہو اس کی بجاوری کی جائے اور جس سے روکا ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ آیت نمبر 106 107 کے تحت حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ویسے قرآن کریم کی آیت کو اگر دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے اس سے بڑھ کر کے اور کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ناطِ بخیر منہ، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ پہلا حکم خیریت سے متصف نہیں تھا،
وہ بھی خیریت سے متصف تھا اور یہ منسوخ بھی خیریت سے متصف ہے، لیکن پہلے حکمت اور مصلحت پہلے حکم میں تھی جو منسوخ ہو گئی، اور وہ حکمت اور مصلحت منتقل ہو کر کے اب ناسخ کے اندر آ گئی۔ یہ نعت بخیر منہا یہ ایک اصول کے درجے میں، حکمت کے باب میں اصول کے درجے میں ہے۔ جتنی بھی حکمتیں بیان کی جائیں گی بہرحال نعت بخیر منہا کے ماتحت میں رہیں گی، یہ اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ تالیفات نص میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جو نایاب ہو چکی اور ہماری ان تک رسائی نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس وقت اور پہلے بھی نسخ قرآن میں کتابیں زیادہ لکھی گئیں نسخ حدیث کے مقابلے میں۔ نسخ حدیث میں ہم نے 2 کتابوں سے استفادہ کیا، حضرت مولانا نعمان صاحب کی کتاب سے جو بہت معروف و مشہور ہے اور ہمارے گروپ میں ڈالا بھی گیا تھا، دوسرے سید عبد الماجد غوری صاحب کی کتاب سے۔ بہرحال وہ اس فن میں کہہ لیا جائے امامت کا درجہ انہیں حاصل ہے، ایک وہ اور ایک خیر رمضان یوسف صاحب۔ اتنی ساری کتابوں کے سلسلے میں وہ معلومات بہم فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسی میں PhD کر رکھی ہے۔ بہرحال ان دونوں کی کتابوں سے میں نے 15 کتابوں کا جو ناسخ و منسوخ فی الحدیث میں لکھی گئی ہے نقل کیا تھا۔ بعد میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو دوسری کتابیں بھی آئیں تو میں نے مزید 10 کتابوں کا اضافہ کیا۔ یہ اضافہ ایسا ہے کہ نہ اضافہ ہوتا وہ بھی ٹھیک تھا، اس لیے کہ بیشتر کتابیں وہ ہیں جن کے سلسلے میں اتفاق نہیں ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ فی الحدیث میں لکھی گئی ہیں، بلکہ بیشتر کتابوں میں یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ ناسخ فی القرآن میں ہے یا ناسخ فی الحدیث میں۔ حتیٰ کہ جو کتابیں مشہور ہیں کہ وہ ناسخ فی الحدیث ناسخ و منسوخ حدیث میں لکھی گئی، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ناسخ و منسوخ، میں نے اپنے مقالہ میں اشارہ کیا ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت کی بہت تنگی تھی اور ایسے تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے جو وقت درکار تھا، اگرچہ حضرت کی طرف سے 1 مہینے کی بہرحال سہولت دی گئی تھی، لیکن وہ ناکافی وقت تھا اور ساتھ میں صحت کی ناسازی کی وجہ سے میں اس کی پوری تحقیق نہیں کر سکا۔ لیکن جہاں تک اگر علوم الحدیث کی کتاب کو دیکھیں تو یہ دونوں یعنی الناسخ و منسوخ فی الحدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عام متن یہ کہتے ہیں کہ یہ فی الحدیث ہے، لیکن بہت سے محققین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ فی الحدیث نہیں فی القرآن ہے۔ اب جب کتاب مطبوعہ نہیں ہے، مخطوطہ ہے، تو اس کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تحقیق کا پہلو ہے۔ میں بس ان مختصر سی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سیمینار کو قبول فرمائے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کے ذریعے حضرت مفتی اقبال صاحب نے جتنا ثواب کمایا ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامۃ، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم میں جتنے بھی شرکا ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ انکار نہیں کہ شاید یہ ہمارے ذمے حضرت کی طرف سے اگر اس سپرد نہیں کیا جاتا کہ آپ مقالہ لکھیں تو شاید اپنی کتابوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، اور اگر دیکھتے بھی تو سرسری دیکھتے۔ جس تحقیق کے ساتھ ہم نے علمی کتابوں کا، محدثین کی کتابوں کا بہرحال مطالعہ کیا، بہرحال ہم نے ثواب کمائے، ہمارے ثواب کا ایک حصہ مفتی اقبال صاحب نے بٹورا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور ایسا کام وقتاً فوقتاً بہرحال ہوتا رہے۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں، اس کے سوا کچھ کہنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عادل عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، استاد دارالعلوم اشرفیہ راندیر، خوارج اور روایت حدیث کے عنوان پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دارالعلوم ماٹھلی والا کے فعال و متحرک محتمیم حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب زید مجدہم اور تاریخی و عظیم الشان سیمینار میں شرکت کرنے والے قابل صد تکریم علماء کرام و حاضرین مجلس، بندہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہے کہ اس تاریخی اور عظیم الشان سیمینار میں شرکت کا موقع ملا. یہ میرے لیے صرف اعزاز ہی کی بات نہیں بلکہ اس سیمینار نے بہت کچھ سیکھنے کا اور علم میں اضافے کا موقع فراہم کیا. ہم ان تمام مقالہ نگار حضرات کی خدمت میں بھی شکریہ کے کلمات پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تحقیق اور علم و فکر کے جواہرات و موتیوں کو پیش کر کے ہمیں قیمتی معلومات سے سیراب ہونے کا موقع دیا. فجزاہم اللہ خیر الجزا. اس پر نور و باوقار محفل میں احقر کو عنوان دیا گیا ہے خوارج اور روایت حدیث. اس کے چند اقتباسات آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. اسلامی تاریخ میں خوارج ایک اہم اور متنازع گروہ کے طور پر جانے جاتے ہیں. اس گروہ کی ابتدا اگرچہ دور نبوی میں ہو چکی تھی مگر دور عثمانی میں ان کی فکر و نظر پروان چڑھی اور دور علوی میں منظم صورت میں ان کا عملی ظہور ہوا. اہل لغت نے خوارج کا اطلاق ایک مخصوص گروہ پر کیا ہے جنہوں نے یا تو دین سے یا پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے خروج کیا تھا. امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمت اللہ علیہ خوارج کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اہل سنت والجماعت کے متفقہ امام کے خلاف خروج کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے. یہ خروج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں خلفائے راشدین کے خلاف ہو یا ان کے بعد تابعین کے خلاف ہو، چاہے ہر زمانے میں ائمہ کے خلاف ہو. اس فرقے کے کئی نام ہیں، مثلا خوارج، حروریہ، محکمہ، مارقہ، شرات، نواصب، اہل نہروان، مکفرہ، شکاکیہ وغیرہ، جن کی وجوہ تسمیہ ہم نے مقالے میں درج کر دی ہے. خوارج کے فتنے کا آغاز گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذوالخویصرہ تمیمی نامی گستاخ شخص کی گستاخی ہی دراصل اس بدترین فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس نے بعد ازاں امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کر دیا. یہ وہ شخص تھا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت طعنہ زنی کی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اس بدبخت نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، میرے خیال میں آپ عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اسی ذوالخویصرہ تمیمی کا ہم خیال گروہ ہی بعد ازاں خوارج کی صورت میں ظاہر ہوا.
7ویں صدی عیسوی میں دریائے فرات کے قریب ایک جنگ شروع ہوئی جسے جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسلام کے 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی۔ اسی لڑائی کے اختتام پر اسلام میں ایک فرقے کا جنم ہوا جسے اسلام کا پہلا جمہوری فرقہ قرار دیا گیا، جسے خوارج کا گروہ کہا گیا، اور یہ لوگ لا حکم الا اللہ کے قائل تھے۔ خوارج شروع میں متحد تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان میں بھی اختلاف اور گروہ بندی شروع ہو گئی اور یہ مختلف فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ ان فرقوں کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ نے ان کی تعداد 4 بیان فرمائی ہے، بعض نے 5، کسی نے 7، کسی نے 8، کسی نے 25 تو کسی نے 30 تک بھی بیان کی ہے۔ چند مشہور فرقے یہ ہے: اباضیہ، محکمہ اولا، ازارقہ، نجدات، صفریہ، بیحسیہ، اجاردہ اور ثعالبیہ۔ ان کے نظریات و افکار و عقائد اور ان کی شاخوں کی تفصیلات کو مقالے میں درج کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولیاء اللہ کے سردار، اہل تقوی کے چیدہ و برگزیدہ، اہل ایمان کے قدوہ اور مسلمانوں کے اسوہ نمونہ ہے۔ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا میں اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دین کے دشمنوں سے جہاد بھی کیا۔ انہیں اللہ نے تمام انبیاء کے خاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شرف سے نوازا۔ خوشی اور غم کے ہر موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت سے شرف یافتہ فرمایا۔ خوارج امت کا وہ باطل اور گمراہ فرقہ ہے جس نے ان برگزیدہ ہستیوں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان پر الزام تراشیاں کی، بلکہ ان پر کفر تک کے فتوے دے ڈالے ہیں۔ خوارج اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کی امامت عظمی و خلافت شرعی تو برحق تھی، ان دونوں کی خلافت کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں اور ان کے نزدیک اس کے شرعی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، مگر حضرات شیخین کے بعد وہ ہلاکت و تباہی کا شکار ہو گئی۔ شیطان نے ان خوارج کی اس بارے میں قیادت کی، انہیں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں غلط عقیدہ اور نظریہ راہ حق سے بہت دور لے گیا۔ ان کا غلو یہاں تک پہنچا کہ شیطان نے انہیں سیدنا حضرت عثمان بن عفان، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو کافر دینے والے عقیدے تک پہنچا دیا۔ بعینہ ہی ان ظالموں نے جلیل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، جنگ جمل اور صفین میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی کافر قرار دیا۔ خوارج کا شمار چونکہ بدعتی فرقوں میں ہوتا ہے اور اہل بدعت کی روایت کے قبول و عدم قبول کے سلسلے میں محدثین عظام نے کچھ شرطیں بیان فرمائی ہے کہ کن بدعتیوں کی روایات کن کن حالات میں قبول ہوگی۔ اس سلسلے میں جو راجح مذہب ہے
اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بدعتی کی روایت چند شرائط کے ساتھ مقبول ہے۔ نمبر 1، صادق اللہجہ ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا جائز نہ سمجھتا ہو۔ نمبر 2، بدعت مکفرہ میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 3، بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔ نمبر 4، اس کی روایت میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کے بدعتی مذہب کی تائید ہو رہی ہو۔ یہ موٹی موٹی شرائط ہے جن کی موجودگی میں کسی بدعتی کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں شیعہ و دیگر بدعتیوں کی روایات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ موجود ہے، بلکہ بعض ایسے بدعتی بھی جو مذکورہ شرائط پر پورے نہیں اترتے لیکن پھر بھی ان کی روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ محدثین عظام نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کا تتبع کر کے بدعتی کے بارے میں ان کا موقف سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں امام علیہ الرحمہ کے معیار کا کھوج لگایا ہے۔ نمبر 1، بدعت مکفرہ والا راوی کوئی نہیں۔ نمبر 2، اکثر ان میں سے غیر داعی ہے، کچھ ایسے ہیں جو داعی تھے مگر بعد میں تائب ہو چکے۔ نمبر 3، اکثر روایات کے متابعات و شواہد ہے۔ نمبر 4، بعض ایسے ہیں جن کا بدعتی ہونا ہی ثابت نہیں۔ چنانچہ تلاش و تتبع کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں 4 خارجی روات کی مرویات کو جگہ دی ہے۔ نمبر 1، ولید بن کثیر المخزومی، ان سے 3 حدیثیں روایت کی ہے۔ نمبر 2، داؤد بن حسین القرشی، ان سے 2 حدیثیں۔ نمبر 3، عمران بن حطان السدوسی، ان سے 2 حدیثیں۔ نمبر 4، ثور بن زید الدیلی المدنی، ان سے 14 احادیث روایت کی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے خوارج کی جو احادیث بھی نقل کی ہے عموماً ان میں سے ہر ایک کے متابعات و شواہد موجود ہے۔ رہ جاتے ہیں ایک راوی حضرت اکرمہ رحمہ اللہ مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ان کی طرف خارجی ہونے کی جو بات منسوب کی گئی وہ ثابت نہیں۔ کئی علماء نے ان کو اس الزام سے بری قرار دیا ہے اور ان کی توثیق کی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو حضرت اکرمہ کی 130 سے زیادہ احادیث نقل کی ہے، جس سے حضرت الامام کا اکرمہ رحمہ اللہ پر اعتماد ظاہر ہے۔ بلکہ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہمارے جملہ اصحاب اکرمہ کی حدیث کو حجت مانتے ہیں، انہی کلمات پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ادارے کو ترقیات سے نوازے اور حضرت محتمیم صاحب زید مجدہم کی جملہ محنتوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ مکرمی سامعین، حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ تخصص فی الحدیث دیوبند، وہ حضرت تو نہ آ سکے لیکن آپ کا مقالہ موصول ہوا ہے، تو اس مقالے کی خواندگی کے لیے ادارہ حاضہ کے ایک استاد حضرت مولانا ارشد صاحب پالن پوری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت کا مقالہ اس کا اختصار پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اس ادارے کے باوقار محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے شیوخ الحدیث اور اساتذہ حدیث، مہمانان عظام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی ہمارے رفیق محترم نے اعلان میں فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تخصص فی الحدیث کے صدر اور مشہور اور معروف استاذ اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم یہاں تشریف تو نہیں لا سکے، لیکن حضرت کا مضمون اس وقت ہمارے پاس پہنچا جب کتاب چھپ چکی تھی۔ اگر یہ مضمون شامل کتاب کر لیا جاتا تو بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سیمینار جو گروپ ہے اس کے اندر منتقل کریں گے تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے۔ البتہ اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو مولانا نے، مولانا احسن اصلاحی اور ان کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی کے نظریات اور ان کے افکار کے سلسلے میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے جو تقریباً 38 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ چند سطور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ فکر فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی، مطالعہ و جائزہ، مفتی محمد عبداللہ معروفی صاحب۔ جمہور اہل سنت والجماعت بلکہ جمہور اہل اسلام کے نزدیک قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی شریعت اسلامی کا دوسرا مصدر ہے، بلکہ حدیث و سنت در حقیقت قرآن کریم کا بیان اور شرح ہے۔ ذخیرہ حدیث سے استغنا و بے نیازی کے ساتھ قرآن فہمی ممکن ہی نہیں۔ حدیث کی حجیت پر شکوک و شبہات یا اس کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ یا طرز عمل اگر کسی جماعت یا فرد کی جانب سے سامنے آیا تو اس پر معروف و مشہور صاحب قلم حضرت مولانا نظام الدین اسیر ادروی صاحب کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور سنت نبوی کی جانب سے مدافعت میں پورا زور قلم صرف کر دیا۔ ایک طرف جہاں مستشرقین کی بکواسوں کے جواب میں ترجمان الاسلام کے 5ویں شمارہ کے لیے ایک علمی دستاویز تاریخ تدوین حدیث اور مستشرقین کے عنوان سے تقریباً 85 صفحات کا مقالہ لکھ کر جملہ اعتراضات کے تار و پود بکھیرتے ہوئے علمی دنیا پر احسان کیا، تو دوسری طرف مولانا امین احسن اصلاحی کی جانب سے حدیث اور راویان حدیث کے ساتھ غیر مناسب و استخفافی طرز عمل سامنے آنے پر اس قدر ناراض ہوئے کہ ان کے ساتھ ان کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی، جن کا دامن انکار حدیث کے چھینٹوں سے غالباً محفوظ ہے، ان کو بھی اس جرم میں شریک مانتے ہوئے اپنی تنقید کا نشانہ بنا۔ صرف اس غلط فہمی میں کہ اصلاحی برادری مولانا امین احسن کو فکر فراہی کا امین اور علمبردار قرار دیتی ہے، شاگرد چونکہ استاذ کے افکار کا آئینہ دار ہوتا ہے، اگر کوئی غلط نظریہ کسی خصوصی شاگرد سے ظاہر ہوا تو گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ استاذ ہی سے منتقل ہو کر آیا ہوگا، خاص طور سے جب کہ یہاں ایک قرینہ بھی موجود تھا کہ استاذ کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں سر سید احمد خان سے رہا ہے۔ جنہوں نے ہندوستان میں انکار حدیث کا بیج بویا تھا، حالانکہ ایسا ہونا صرف محتمل ہے، متیقن نہیں، تا وقت کہ استاد کے کسی کلام یا تحریر سے بھی اس کا ثبوت نہ ہو جائے۔ اس مسئلے میں ہم مستقل پر عرض کریں گے
سب سے پہلے مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم سے منسوب کچھ قابل اشکال بلکہ قابل اجتناب اقوال و ارشادات کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں اسیر صاحب نے بڑے ہی دکھ درد کے ساتھ نقل کر کے اپنی فکر مندی و خطرات کا اظہار فرمایا ہے۔ بعد ازاں فکر فراہی کی قدر وضاحت کریں گے، پھر مولانا اصلاحی سے منسوب غلط اور قابل اصلاح افکار و نظریات پر گفتگو کرتے ہوئے ان کی غلط فہمیوں یا مغالطہ انگیزیوں پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا اصلاحی کا مزاج یہ ہے کہ وہ محدثین کرام کا ذکر نہایت حقارت سے کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے گاؤں کے کسی پٹی دار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں جس سے ان کی انبن ہو، وہی صوفیانہ الفاظ اور بازاری لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں جو آپسی اختلاف کے وقت ایک دوسرے کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ پوری امت اسلامیہ 1400 سالوں سے جن کے نام انتہائی عقیدت احترام سے لیتی ہے، وہ ان محدثین کرام کو اپنی سطح سے ذرا بھی اونچا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا دل ان مقدس ہستیوں کے بغض و عناد سے بھرا ہوا ہے۔ شاید وہ یہ انداز بیان اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان محدثین کے مرتب کردہ احادیث کے مجموعوں کو لغو و خرافات کا مجموعہ اور ناقابل اعتبار ہونے کے لیے فضا تیار کی جائے، اور مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ احادیث کی یہ تمام کتابیں طلسم ہوش ربا اور فسانہ عجائب سے زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتی ہیں، جھوٹ، خرافات اور لغویات کا انبار ہیں۔ اس کے چند نمونے آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں جو انہوں نے ایک ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ابن شہاب زہری اس میں موجود ہیں۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ تمام امور جن میں اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلاف ہے کسی نہ کسی طور پر ابن شہاب زہری سے مروی ہیں، مگر اس کے باوجود امام بخاری اور امام مالک نے ان کو سر پر بٹھایا ہے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ چونکہ جرح و تعدیل میں بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، اس لیے بڑے تنتنے سے کہتے ہیں کہ میں ان پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ گویا امام مالک رحمت اللہ علیہ سندوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں بلکہ بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ سندوں میں لپیٹ کر نہ جانے کیا کیا زہر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں تمام ذخیرہ حدیث کو زہر کی پڑیا بتایا گیا، لیکن ان تمام محدثین کے ساتھ امام مالک اور امام بخاری سب عزت میں آ جاتے ہیں، گویا یہ سب زہر فروش ہیں لیکن زہر چھپا کر بیچتے ہیں۔ مولانا اصلاحی صحیح بخاری شریف کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں جو پوری امت اسلامیہ نے دے رکھا ہے۔ ان کے نزدیک بخاری شریف میں رطب و یابس بھرا ہوا ہے، اس کی بہت ساری روایتیں جھوٹی اور غلط ہیں، قصوں کہانیوں کو بھی حدیث بنا دیا گیا ہے۔ اگرچہ مولانا اصلاحی کے پاس محدثین اور علماء جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق کوئی دلیل نہیں، ان کے نزدیک سچائی کی کسوٹی صرف ان کی اپنی عقل ہے۔ ان کا ایک خصوصی شاگرد جو ان کے علوم و افکار کا سب سے بڑا مبلغ ہے، اس نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، صحیح بخاری کی متعدد روایات کے متن کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر مولانا نے قابل قبول نہیں گردانا ہے۔ مولانا اصلاحی کے اسی شاگرد رشید نے ان کے تفردات کی نشاندہی کرتے ہوئے بخاری کے سلسلے میں بتایا ہے کہ بخاری شریف کے بالکل شروع میں لائی گئی ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان مکالمہ پر مبنی روایت بلا وجہ لائی گئی ہے۔ جب یہ حدیث نہیں تو حدیث کے مجموعے میں کیوں لکھی گئی؟ اس نے آگے چل کر مولانا اصلاحی کے نقطۂ نگاہ کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع بھی فراہم کی ہے۔ بخاری شریف کی 4 مزید روایتوں کو پیش کر کے مولانا نے ان کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا، اور آگے لکھتے ہیں، اور غار حرا میں جبرائیل کی آمد اول کی حدیث کے بارے میں مولانا کا نقطۂ نظر بالکل الگ ہے۔ وہ سورہ علق کے ابتدائی غضب آلود انداز بیان کی روشنی میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسی صورت ابتدائی مکی دور میں نازل نہیں ہو سکتی تھی۔ سورت کی 5 ابتدائی آیتوں کو باقی سورت سے الگ کرنے کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، یعنی بخاری اور مسلم اور تمام حدیثوں میں غار حرا میں پہلی وحی کی جو روایت ہے وہ جھوٹی ہے۔
پھر اس کی انہوں نے ایک عقلی دلیل دی ہے، فن حدیث کے اصولوں کے مطابق دوسری اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ اس کے بعد اسی شاگرد رشید نے ایک اور اہم انکشاف کیا ہے جو تمام صحیح ترین روایتوں کے خلاف ہے۔ وہ لکھتا ہے مولانا کے نزدیک جبرائیل کی آمد وحی پہنچانے کے لیے تھی ہی نہیں، مولانا اصلاحی نے قیاسی گھوڑے کی لگام ڈھیلی کر دی ہے۔ مولانا کے نزدیک اقرأ بسم ربک کی جو آیات کے الفاظ ہیں، کسی راوی نے سورہ الگ کی 5 آیتوں کو پڑھ دیا اور ان کے پہلی وحی ہونے کا عقیدہ قائم کر لیا، یعنی جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے اور نہ پیغام نبوت لے کر آئے تھے، نہ آپ اس وقت نبی بنائے گئے تھے، بلکہ صرف کشتی لڑنے کے لیے آئے تھے اور کشتی لڑوا کر واپس چلے گئے۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ ہمارے حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد پر بہت مفید یہ چیز ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بھیجیں گے، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مکرمی سامعین، اب حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد جامعہ اشاعت العلوم کلکوا، المعجم المفہرس کا تعارف و جائزہ کے عنوان سے ایک مقالہ پیش کریں گے، اور آپ حضرات کی یاد دہانی کے لیے کہ حضرت کی وساطت سے معجم الاحادیث النبویہ کا تقریباً 200 عدد ہم تک موصول ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اس سخاوت کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور ہم سب کو احادیث مبارکہ علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کے عنوان پر ہو رہے اس مبارک محفل اور مبارک جگہ پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہم اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس کے بعد ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے اس ادارے کے، کہ عام طور پر ہمارے اداروں میں کانفرنس کے انعقاد کا مزاج نہیں ہے۔ جلسے ضرور ہوتے ہیں لیکن کانفرنسیں یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ کی طرف جیسی ہونی چاہیے ویسی توجہ ہماری نہیں ہے۔ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا اقبال صاحب اور ان کے رفقا کو کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہم سب کو مکلف کیا، اور ماشاءاللہ یہاں پر آنے سے پہلے گزشتہ کل PDF پر سارے مقالات موصول ہوئے دوپہر میں 4 بجے، تو رات میں تقریباً 10 بجے تک میں اسی کو پڑھتا رہا۔ تو انتہائی مفید مقالات ہمارے جتنے بھی مشارکین ہیں انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ مجھے مکلف کیا گیا تھا المعجم المفہرس لالفاظ الاحادیث النبوی کا تعارف اور اس کا جائزہ۔ المعجم المفہرس للاحادیث النبویہ یہ ویسے تو ہمارے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، اور چونکہ ہم اسلام کی سیاسی مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں تو مغلوبیت یہ اپنے ساتھ مرعوبیت کو لے کر آتی ہے، تو اس وجہ سے ہم مغلوب کے دور سے گزرنے کی وجہ سے غالب قوم کی اور غالب تہذیب کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اسے چاہے وہ الٹی سیدھی کیسی ہی کیوں نہ ہو اسے مستحسن نگاہ سے دیکھنے کا نظریہ قائم ہوتا ہے۔
تو اس لیے عام طور پر المعجم المفہرس کے سلسلے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ المعجم المفہرس یہ مستشرقین اور عیسائیوں کا ایک بہت بڑا کام ہے جو احادیث مبارکہ کے خدمت کے لیے انجام دیا گیا. لیکن اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والوں کے مقاصد کیا تھے اور اس کتاب کی فنی اور علمی حیثیت کیا ہے. تو اس کتاب کے لکھنے والوں کے مقاصد تو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مستشرقین کی ایک جماعت نے تیار کی ہے، اور مستشرقین وہ جماعت ہے جس نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو درجہ ثانیہ یا کسی قسم کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں اس طریقے سے پیش کریں. معجم کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں یہ کہ عجمن سے بنا ہے، اس کے معنی گونگے کے آتے ہیں. المعجم عام طور پر کسی بھی ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس سے اس علم کے ابہامات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو معجم لغات پر بھی ہے، علوم پر بھی ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. مستشرقین نے اس کتاب کو کس ارادے اور نیت سے لکھا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مستشرقین کا مقصد کبھی بھی تحقیق نہیں رہا. وہ زبان یہ استعمال ضرور کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اس سلسلے میں ان کی نیتیں اور ان کے ارادوں پر حملہ کرنا، یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی نیت اور ارادے کو آپ کیا جانیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے حسن ظن قائم رکھا جائے. لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے بھی مستشرقین کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اگرچہ ان کی تقسیم کی جاتی ہے کہ ان میں کچھ معتدل ہے اور کچھ ایسے ہیں جو تحقیق کا نام تو لیتے ہیں مگر تحقیق سے کام نہیں لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارادے اور ان کی نیت پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کا ارادہ صرف اور صرف یہ کہ علوم اسلامیہ کو کس طریقے سے کنڈم کیا جائے. اس کتاب کو لکھنے کی غرض و غایت اور ان کے ارادے کو سمجھنے کے لیے السنت و مکانتها فی تشریع الاسلامی کا اگر مطالعہ کیا جائے اس کے مقدمے کا تو بہت مفید رہے گا، جس میں آپ شیخ اللہ دکتور سباعی رحمہ اللہ نے بہت سارے مستشرقین سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے ارادوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ارادہ کبھی بھی صحیح اور درست ہو سکتا نہیں. اس کتاب کو بھی انہوں نے اسی ارادے سے لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ احادیث، اتنی ساری حدیثوں میں ان کے اپنے کام کی چیزیں اتنی ساری کتابوں پر احاطہ ہے، اس کا احاطہ کرنا اور اس تک رسائی ان کے لیے مشکل تھی. تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم ایک ایسی فہرست تیار ہو جائے کہ جس وقت جس حدیث کی ضرورت ہو، جس پر کوئی اعتراض کرنا ہو یا جس پر انہیں کوئی کام کرنا ہو، وہ ان کو آسانی سے مل جائے. تو اپنی اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 50 سال کے عرصے میں جاپان، فرانس، برطانیہ، امریکہ جیسی حکومتوں کی مدد سے ان کتابوں کو تیار کیا. بعد میں چل کر مسلمانوں نے بھی کتابیں تیار کی. ہمارے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جبکہ ہمارے محدثین اطراف حدیث کے نام سے قرن ثانی ہی سے اس طرح کے کام کرتے چلے آئے ہیں، تو انہوں نے کوئی نیا کام پیش نہیں کیا. اس پر مولانا ابو اللیث صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم انہوں نے کلام بھی کیا ہے کہ تحقیق کرنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی کتابیں مفید نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں احاطہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے منفی پہلو ہیں. ان منفی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی اس سے تھوڑی بہت مدد تو حاصل کر سکتا ہے مگر اس پر کلی اعتماد نہیں کر سکتا ہے. اور اس میں کمی یہ ہے کہ ایک لفظ کو، ایک تو ان کی زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے عربی زبان میں لکھا نہیں، کسی اور زبان میں لکھا، لہذا اس وجہ سے ایک لفظ کو سمجھنا اور اس کو کہاں رکھنا، اس کی موضوع جگہ پر، وہ اس میں یہ لوگ تقریباً ناکام ہے کہ بہت سارے الفاظ احادیث میں پائے جاتے ہیں
تو ان الفاظ کو ان کو صحیح جگہ پر بھی نہیں رکھ سکے، اس کے صحیح معنی کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کچھ زیادہ اچھا اور بہتر کرنے کی۔ تو احادیث مبارکہ پر مستشرقین کے اس کام سے افادہ اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اس کا مفصل تفصیلی کام موجود ہے تو ہمارے تحقیق کرنے والوں کو تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی چندہ ضرورت ہے نہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ اس کے علاوہ ہماری طرف سے کوئی کام ہوا ہے یا نہیں، تو الحمدللہ مسلمانوں نے بھی پہلے بھی بہت سارے کام کیے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اطراف الحدیث کے نام سے، اور ہمارے آخری دور میں بھی مسلمانوں کی طرف سے بہت سارے ایسے کام آئے ہیں کہ ان کاموں کے آنے کے بعد ان کی اتنی زیادہ اہمیت باقی رہتی نہیں ہے۔ خاص طور پر موسوعۃ اطراف الاحادیث النبویہ کے نام سے تقریباً 20 جلدوں کے اندر میں کتاب آئی ہے، جس میں 200 سے زیادہ صفحات پر 200 کتابوں سے زیادہ سے استفادہ کیا گیا، جبکہ المعجم المفہرس میں مشکل سے سیاہ ستہ اور دوسری 2 یا 4 کتابوں سے استفادہ کیا ہے، تو آدمی وہاں تک ہی محدود رہ جاتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ سائنس نے ترقی کی اور اس طریقے سے تحقیق اور علم کے لیے وسائل بہت زیادہ مہیا ہوئے، تو اس پر بھی ہمارے لوگوں نے کام کیا۔ خاص طور پر 3 کام بڑے قابل ذکر ہے جو ہمارے اس زمانے میں علم حدیث پر ہوئے۔ اس میں ایک کام ہے المدونۃ الجامعہ، جس کو شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی پچھلے 25 سال سے جس پر کام ہو رہا ہے، اور جس کی 15 جلدیں ابھی آئی ہے اور تقریباً 40 یا 50 جلدوں کے آنے کا امکان ہے، جس میں تمام احادیث کو اس کی اسانید کے ساتھ ان مصادر سے بھی جو مصادر موجود اور مطبوع ہے، اور ان مصادر سے بھی جو مطبوع نہیں مخطوط کی صورت میں ہے، ان سے استفادہ کر کر انتہائی عظیم خدمت انجام دی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ اس کام کے آنے کے بعد ہمارے تحقیق کے اور ریسرچ کرنے والوں کے لیے اور بہت مفید رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک شیخ عبداللہ العازمی، عبداللہ ضیاء العازمی، انہوں نے کام کیا ہے الحدیث الصحیح الشامل، جامع الحدیث الصحیح الشامل۔ یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، تقریباً 20 جلدوں میں ہے، اور اس میں بھی انہوں نے احادیث صحیحہ کو سند کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں یہ نو مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ام القرا سے علم حاصل کی، علم حدیث میں تخصص حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ تو اللہ رب العزت کیسے کس سے کیا کام لے لے ہم کہہ سکتے نہیں۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کا ایک بہت ہی عظیم کام جو دکتور عواد البشار کی طرف سے آیا ہے، وہ کام بھی تقریباً 41 جلدوں کے اندر میں انہوں نے کتاب تیار کی ہے، جس میں احادیث مبارکہ کو سند اور علتوں کے ساتھ انہوں نے جمع کرنے کی المفصل المسند المعلل کے نام سے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو اتنے سارے ہمارے لوگوں کی طرف سے کام کے آنے کے بعد المعجم المفہرس کی کوئی اتنی ضرورت اور اہمیت باقی رہتی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے ان کاموں کو کیا، اور اپنے اغراض و مقاصد میں اسے استعمال کیا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ صرف معلومات اور تحقیق کا جمع کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مصنف کی اپنی روحانیت کا بھی چیزوں پر اثر پڑتا ہے۔ لہذا اس بنا پر جہاں ہمارے لوگوں کی چیزیں موجود ہو وہاں پر ایسی ظلمت کدہ چیزوں کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ بہرحال چونکہ اگر میں دیکھ کر پڑھتا تو زیادہ وقت جاتا، اس لیے میں نے زبانی ہی مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں مختصراً گفتگو آ جائے، اور اللہ رب العزت سے ہم ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور احادیث مبارکہ کے ساتھ ہمیں شغف نصیب فرمائے، اس لیے کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق کہ اس سے بہتر اور کوئی مشغلہ دنیا کے اندر میں ہو سکتا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں تفسیر کے ساتھ، حدیث کے ساتھ
اور علوم اسلامیہ کے ساتھ منسلک کریں. اور چونکہ علم حدیث کو خاص طور پر مستشرقین کی طرف سے اور مستشرقین کے ہم نواؤں کی طرف سے ہمارے اس آخری دور میں ٹارگیٹ کیا گیا. کبھی انکار حدیث کے نام پر سر سید سے لے کر جاوید احمد غامدی تک بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے. پھر ان میں بھی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مقالہ پیش کیا گیا کہ فراہی صاحب ہے اور اصلاحی صاحب ہے، مودودی صاحب ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی احادیث کا اعتبار نہیں، بلکہ تدبر حدیث کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے. مگر ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنی باتیں بیان کی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد حدیث کی اہمیت اور محدثین کی محبت دل میں باقی نہیں رہتی ہے. اور ہمارے ہی طبقے میں بہت سارے لوگ ایسے کہ نہیں، انہوں نے تفسیر پر، نظم قرآن پر بہت بڑا کام کیا ہے فراہی صاحب نے، ان کو کیوں ایسا کہہ سکتے ہیں. امام مدینی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد سے حدیث لے سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ انہو کذاب، اپنے والد کے بارے میں. تو ہمارے یہاں پر یہ اسلام جو اتنا محفوظ چلایا، یہاں پر کوئی مروت نہیں دیکھی گئی. جہاں جس نے جو غلطی کی، چاہے وہ والد ہو چاہے وہ بھائی ہو. امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بھائی سے حدیث لے سکتے ہیں، تو امام احمد ابن حنبل نے کہا انہو دجال. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے کبھی اپنے قریبی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر تھا اسلام کی سربلندی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. لہذا اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کے بارے میں بتایا جائے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی اس طرح کی ضلالت اور گمراہی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم کو ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد دارالعلوم تارا پور کے استاد حضرت مولانا مجاہد الاسلام الولوی اپنا مقالہ پیش کریں گے حضرت امام ابو حنیفہ اور علم حدیث کے عنوان پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مقالے کا عنوان ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث. ذیل عناوین ہے: نمبر 1 امام صاحب کی اجمالی سوانح حیات، نمبر 2 کوفہ کا علمی مقام، نمبر 3 امام صاحب کے علم اسفار، نمبر 4 امام صاحب کے شیوخ حدیث، نمبر 5 امام صاحب کے تلامذہ محدثین، نمبر 6 امام صاحب کی تابعیت، نمبر 7 کبار محدثین کی شہادتیں، نمبر 8 امام صاحب کے قلت روایت کے اسباب، نمبر 9 امام صاحب سے مروی احادیث کا مجموعہ، نمبر 10 تتمہ و خلاصہ. ان میں سے مختصر کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. کوفہ کا علمی مقام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اس رنگ و بو میں فروکش ہوئے تو اس وقت سارا عالم اسلام علم حدیث کی ضیابار کرنوں سے جگمگا رہا تھا. سینکڑوں طالبان علم حدیث مشرق و مغرب سے علم حدیث کی خدمت میں آتے اور سال ہا سال تک ان کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے علم حدیث کے چشم فیض سے سیراب ہوتے. اس زمانے میں عاشقان علم حدیث جن شہروں کی طرف اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے طویل طویل سفر کرتے تھے، ان میں ایک کوفہ تھا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مولد و مسکن تھا اور اولین درسگاہ بھی. اپنی زندگی کے آخری چند سالوں کے سوا امام صاحب نے پوری عمر کوفہ میں قیام کیا. ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمری کے تمام ماہ و سال کوفہ میں گزرے. پھر اس کے بعد اسی عنوان کے ماتحت ہے. امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے فیض اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ان سب کا علم سمٹ کر 6 صحابہ کی طرف لوٹ آیا ہے: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت. پھر میں نے 6 صحابہ سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا ان سب کا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پر ختم ہو جاتا ہے. طبقات الفقہاء جن نمبر 1.
لہذا امام مسروق کی اس قول کے مطابق حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود علوم صحابہ کے جامع تھے اور یہ دونوں حضرات کوفہ میں رہے، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ میں علوم صحابہ کا خلاصہ جمع تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے صحابہ وہیں آ کر مقیم ہو گئے تھے، جن میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سلمان فارسی، حضرت خبیب بن ارت، حضرت براء ابن عازب، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت جریم بن عبداللہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن جندب، حضرت عبداللہ بن ابی کوفہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہے۔ الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 6۔ امام احمد بن عبداللہ العجلی فرماتے ہیں کہ کوفہ کو وطن بنانے والے صحابہ کرام کی تعداد 1500 ہے۔ اس تعداد میں وہ صحابہ شامل نہیں جو عارضی طور پر کوفہ آئے اور پھر کہیں اور منتقل ہو گئے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1۔ لہذا ان جلیل القدر صحابہ کرام کی کوفہ میں آمد کی وجہ سے ہر گھر میں علمی چرچے اور علمی مجالس آراستہ ہونے لگی اور کوفہ علم دین کا مرکز بن گیا، جہاں سے علوم اسلامیہ کے چشمے پھوٹتے تھے۔ ان صحابہ کرام سے کسب فیض کر کے تابعین کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ علامہ کوثری نے نام و نسب کے ساتھ ایسے 22 تابعین کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کی موجودگی میں منصب افتاء پر فائز تھے۔ نصب الرایہ جلد نمبر 1۔ صحابہ سے کسب فیض کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے۔ المحدث الفاضل کی مصنف نے حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے، اتیت الکوفۃ فوجدت بها 4000 یطلبون الحدیث و400 قد فقہوا، کہ میں نے کوفہ میں 4000 طالبان حدیث اور 400 فقہا کو پایا۔ المحدث الفاضل جلد نمبر 1۔ اسی طرح عفان بن مسلم جو امام احمد اور امام اسحاق اور امام بخاری کے استاد ہے اور جن کے متعلق علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ حدیث کے کسی حرف کے بارے میں شبہ ہو جاتا تو اسے سرے سے چھوڑ دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ پہنچ کر 4 ماہ قیام کیا اور اس دوران اگر ہم 1,00,000 حدیث لکھنا چاہتے تو لکھ لیتے، لیکن ہم نے صرف 50,000 حدیثیں لکھی۔ مقدمہ نصب الرایہ جلد نمبر 1۔ غور کیجئے، اس قدر محتاج شخص اور اس قدر کم عرصے میں ایسی 50,000 حدیثوں کا ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے جنہیں قبول عام حاصل تھا، تو پھر حدیث کے اعتبار سے کوفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ نیز علامہ تاج الدین سبکی طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں حافظ ابو بکر ابن داؤد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں کوفہ پہنچا تو میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے اس سے 30 مند لوبیا خرید لیا، ہر روز میں 1 مند لوبیا کھاتا اور حضرت اشد سے 1000 حدیثیں لکھتا، یہاں تک کہ 1 ماہ میں 30,000 احادیث کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ اندازہ کیجئے جس شہر میں 1 ماہ میں صرف ایک استاد کے پاس 30,000 حدیثیں لکھی ہو، وہاں علم کی وسعت کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ صرف بخاری کے رجال پر نظر ڈالی جائے تو اس میں 300 آدمی صرف کوفہ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بار بار کوفہ کا سفر کیا۔ یہی وہ کوفہ ہے جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی تو شہر کو علم حدیث کا مرکز پایا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کو آغاز شعور سے کس قدر علم حدیث کے حصول کے لیے خوش آئین ماحول میسر آیا۔ امام صاحب کے شیوخ حدیث، کسی شخصیت کے علم میں کمال اس کی کثرت شیوخ سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ علم کی حرص طالب کو ایک امام الفن سے استفادے کے بعد دوسرے امام سے کسب فیض کے لیے بےقرار کر دیتی ہے۔ جو استفادہ بڑھتا جاتا ہے، علم کی حرص میں 2 چند اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ائمہ فن سے علم سمیٹتا جاتا ہے۔ آخر کار یہ حرص اس کو اس فن کے منصب امامت پر فائز کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ امام اعظم کے شیوخ حدیث کا ذکر کرے، یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی میں جمیع علوم اسلامیہ صرف اور صرف بشکل حدیث ہی پڑھائے جاتے تھے۔ علم احکام، علم شریعت، علم فقہ اور علم تفسیر بھی مفسرین کا دور شروع ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ زہد و ورع
عبادت و ریاضت، تصوف اور روحانیت کے علوم بھی بذریعہ حدیث ہی حاصل کیے جاتے تھے، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی فن باضابطہ فن مدون نہیں ہوا تھا۔ لہذا امام اعظم کے شیوخ کے ذکر سے ہرگز نہ سمجھا جاوے کہ آپ نے ان اساتذہ سے علم فقہ کی تحصیل کی ہوگی، کیونکہ امام اعظم سے پہلے علم فقہ بطور فن وجود ہی نہ تھا۔ امام اعظم ہی ہے جنہوں نے پہلی بار فقہ کو بطور فن مدون کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ امام خوارزمی اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کتاب جامع المسانید میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا اور ان کے ابواب بندی کی۔ پھر امام مالک نے اپنے موطا میں اسی ترتیب کی اتباع کی۔ اس باب میں کوئی بھی امام ابو حنیفہ پر سبقت نہیں لے گیا، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین نظام نے علم شریعت کو باب در باب اور کتاب در کتاب بیان کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ وہ تمام کے تمام صرف اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے۔ جامع المسانید جلد نمبر 1۔ اس تحریر سے جہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ فقہ کے مدون اول امام اعظم ہیں، وہاں یہ بات بھی اظہر من الشمس ہو گئی کہ اس دور میں امام صاحب نے جن شیوخ سے علم اخذ کیا وہ علم حدیث ہی تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے شیوخ حدیث کو دیگر معروف ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ سے تقابل کر کے دیکھا جائے، تاکہ اس سے امام اعظم کا علم حدیث میں بلند مقام کا تعین خود بخود ہو جائے گا۔ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد 900، زرقانی شرح موطا۔ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ کی تعداد 280، سیر اعلام النبلہ۔ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد 1080، مقدمہ فتح الباری۔ امام مسلم کے اساتذہ کی تعداد 220، سیر اعلام النبلہ۔ امام ترمذی کے اساتذہ کی تعداد 220، سیر اعلام النبلہ۔ امام ابو داؤد کے اساتذہ کی تعداد 300، تہذیب التہذیب۔ امام نسائی کے اساتذہ کی تعداد 450، سیر اعلام النبلہ۔ ائمہ کی کثرت جہاں محدثین کی ذوق علم حدیث کی غماز ہے، وہاں ان کے وسعت علم حدیث کی بھی دلیل ہے۔ اس باب میں بھی امام اعظم کو تمام ائمہ حدیث پر برتری حاصل ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 شیوخ حدیث سے کسب فیض کیا ہے۔ اساتذہ امام اعظم کی تعداد امام موفق نے مناقب الامام ابی حنیفہ میں، امام خوارزمی نے جامع المسانید میں، امام کردری نے منافق الامام ابی حنیفہ میں، اور ان کے علاوہ بہت سے دیگر ائمہ و مورخین جن میں ابن حجر مکی اور امام محمد یوسف صالحی الشافعی بھی شامل ہے، ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عنوان ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت، اس کے بھی کچھ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس تاریخ کے پیش نظر اکثر محدثین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، لہذا معروف مورخ امام ابن سعد، امام دار قطنی، خطیب بغدادی، علامہ ابن جوزی، قاضی ابن خلکان، امام ذہبی، امام ابو محمد عبداللہ شافعی، حافظ ابن کثیر، امام زین الدین عراقی، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ ائمہ حدیث نے امام صاحب کو تابعی میں شمار کیا ہے۔ علامہ خوارزمی فرماتے کہ اتفق العلماء على انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفوا في عدد۔ جامع المسانید جلد نمبر 1۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لکھے جانے والے تمام محدثین اور مورخین کی کتب کے گہرے مطالعے کے بعد یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ امام صاحب نے صرف صحابہ کرام کی زیارت ہی نہیں کی، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سماع حدیث بھی کی ہے۔ چنانچہ امام فضل ابن دکین، امام علی بن محمد نخعی، امام ابو نعیم اصفہانی، امام حسین بن علی سیمری، امام بیہقی، امام ابن عبد البر، امام خوارزمی، حافظ ابن کثیر، امام ابن حجر مکی وغیرہ محدثین اور مورخین نے امام صاحب کا صحابہ کرام سے سماعت حدیث کی تحقیق اپنی اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ پوری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ امام اعظم اکثر محدثین کے نزدیک تابعی کے منصب پر فائز ہے، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سماع حدیث بھی کی ہے۔ ان دو صفات عظیمہ کے بدولت آپ کا شمار جلیل القدر محدثین تابعین میں ہوتا ہے۔ ایسا بلند رتبہ ہے جو آپ کے معاصر یا آپ کے بعد کسی بھی حدیث و فقہ کے امام کو نصیب نہیں ہوا۔ آخری موضوع ہے
امام صاحب سے مروی احادیث کا مجموعہ. امام صاحب نے اس کے کچھ اقتباسات ہیں، پورا موضوع تو نہیں ہے. امام صاحب نے کتاب الآثار کو 40,000 احادیث میں سے انتخاب کیا تھا، جیسا کہ امام ابو بکر فرماتے ہیں انتخب ابو حنیفۃ الآثار من 40,000 حدیث، مناقب ابی حنیفہ للموفق جلد نمبر 2. اسی طرح ملا علی قاری فرماتے کہ امام صاحب نے اپنی تصانیف میں 70,000 سے زائد احادیث بیان کی ہے اور 40,000 احادیث سے کتاب کا انتخاب کیا ہے. یہ تو کتاب الآثار تھی جو امام صاحب کی واحد تصنیف ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام ابو حنیفہ کی مرویات کو جمع کر کے مسند ابی حنیفہ کے نام سے مرتب کیا ہے. علماء کرام نے امام ابو حنیفہ سے مروی مسانید کو 15 تک شمار کیا ہے، جن میں ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے آپ کی روایت کو جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. شیخ ابو زہرہ مصری نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہونے والی مسانید کی تعداد بالتفصیل 15 بیان کی ہے، جس کو ان کی کتاب حیات امام ابو حنیفہ میں دیکھا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑا کام ملک شام کے امام محمد بن محمد الخوارزمی نے کیا ہے، جنہوں نے تمام مسانید کو بڑی ضخیم کتاب جامع المسانید کے نام سے جمع کر کے ملت حنفیہ پر بڑا احسان کیا ہے. دور حاضر میں حضرت مولانا لطیف الرحمن قاسمی بہرائچی دامت برکاتہم نے دنیا بھر کے کتب خانوں کے اسفار کر کے وہاں موجود مخطوطات کو کھنگال کر کتب احادیث کی ورق گردانی کر کے قرن اول سے لے کر قرن عاشر تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پھیلے ہوئی احادیث جو اسانید متصلہ کے ساتھ ہو ان کو ایک جگہ جمع کیا. 15 سال کی مسلسل جد و جہد اور پوری ذخیرہ احادیث کو کھنگال کر ان کی ترتیب، تبویب اور تہذیب کر کے امام صاحب کی 10,613 مرویات جمع کی اور ان پر تحقیقی کام کیا. یہ انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الحدیثیۃ لمرویات الامام ابی حنیفہ کے نام سے عربی میں 12 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مکمل دفاع، علم حدیث میں آپ کا عظیم مقام اور آپ کے مرویات پر ہونے ہوئے کام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. حضرت مولانا اس غیرہ قدر و عظیم الشان خدمت پر پورے طبقہ علماء کی طرف سے عموماً اور علماء احناف کی طرف سے خصوصاً مبارکبادی کے مستحق ہے. یہاں بات بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ اسانید میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمام اکابر محدثین پر فائق نظر آتے ہیں. اصطلاح حدیث میں الاسانید کے 3 درجات بنتے ہیں: وحدان، ثنائیات اور ثلاثیات. امام مالک کی ثنائیات کے علاوہ جتنے بھی محدثین کے کتب دستیاب ہیں ان سب کے اعلیٰ اسانید ثلاثیات ہے. چنانچہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سب سے اعلیٰ اسانید ثنائیات ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ سے کثیر احادیث ثلاثیات ہیں. یہی ثلاثیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 22 اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی سے 1 جبکہ امام ابن ماجہ سے 5 مروی ہے. امام مسلم اور امام نسائی کی سب سے اعلیٰ اسانید رباعیات ہے. فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدید جلد نمبر 3. امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی اس قول سے معلوم ہوا کہ امام مالک کے علاوہ کسی بھی نامور محدثین کے پاس ثنائیات سے کم واسطے کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وحدان کی 16، ثنائیات کی 506 اور ثلاثیات کی 1126 روایت موجود ہیں. ان وحدان، ثنائیات اور ثلاثیات والی روایت کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف، کتاب الآثار بروایت امام محمد اور امام خوارزمی کی کتاب مناقب امام اعظم اور جامع المسانید اور امام کردری کی مناقب الامام اعظم میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک کے علاوہ کل محدثین کے پاس 3 واسطوں سے کم سند والے کوئی بھی حدیث نہیں. مزید ہے کہ ثلاثیات کی تعداد میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں دیگر محدثین کی روایت بہت کم ہے، جیسا کہ امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس 1126 ثلاثیات ہیں. یہ بات بڑی خوشکن اور قلبی اطمینان کا باعث ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک واسطے سے احادیث حاصل ہے. گویا کہ امام اعظم کے بعد روئے زمین پر کوئی بھی ایسا محدث نہیں جس کے پاس سب سے چھوٹی سند ایک واسطے سے ہو. ائمہ حدیث میں شرف صرف اور صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے. تتمہ و خلاصہ. قارئین کرام کی خدمت میں خاتمے کے طور پر خلاصہ موضوع پیش خدمت ہے تاکہ تمام عناوین کا یکجا طور پر دل و دماغ میں مستحضر ہو جائے.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کوفہ میں پیدا ہوئے جو دبستان علم حدیث تھا، جو مشکات نبوت سے فیض یافتہ اور جمال رسالت سے منور صحابہ کرام کے جائے ورود اور قیام گاہ رہا۔ ان مقدس ہستیوں کے ضیابار کرنوں سے شہر کوفہ جگمگا رہا تھا کہ امام صاحب نے سن شعور سے ہی وہاں کے تمام علمی چشموں سے سیراب ہو کر عالم اسلام کے مراکز علمیہ کی طرف رخت سفر باندھا اور جبال العلم تابعین کرام اور اولو العزم محدثین نظام کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا اور اپنے دامن کو مقامی اور بینوری احادیث سے مالا مال کر کے اساتین علم حدیث کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ پھر جب مسند درس پر جلوہ فروز ہوئے تو تشنگان علوم نبوت کو اپنے خون جگر سے سینچ کر ایسا سیراب و فیضیاب کیا کہ افق حدیث پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے، اور پھر انہی شاگردوں نے عالم اسلام کے چپا چپا کو علوم اسلام سے بھر دیا۔ پھر جب آپ کی شخصیت زمانہ کے مستند ناقدین اور معتبر جوہری کے آستانے پر پیش ہوئی تو حافظ الحدیث، ثقہ فی الحدیث، یہاں تک کہ امام جہر التعدیل کی بلند و بالا شہادت حاصل کی، گویا کہ آپ اس مملکت کے تاجدار اور اس دریا کے شناور ثابت ہوئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعد والے علماء کے لیے ایسا معاصر علمیہ کی وراثت چھوڑ کر گئے ہیں کہ 1300 برس گزر جانے کے بعد بھی اس کی شیرینی آج تک محسوس کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ روز قیامت تک محسوس کی جائے گی۔ لہذا اب آپ امام ابو حنیفہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ امام المحدثین، رئیس الفقہاء، شیخ العلماء، سید الاتقیاء معلوم ہوتے ہیں۔ گویا کہ امام صاحب علامہ اقبال کے اس شعر کے حرف بحرف مصداق نظر آتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن نے دیداور پیدا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ زمانے کے اطوار و ادوار بدلے، رجحان و خیالات بدلے، حکومتوں کے منہج و مجاز بدلے، کیسے کیسے انقلابات زمین و آسمان نے دکھائے۔ برسا برس گزر گئے بلکہ کئی صدیاں گزر گئی، کئی انقلاب آفری شخصیت آئی اور چلی گئی، لیکن کوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ثانی نہ بن سکا۔ ہاں یہ سچ ہے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روخ زیبا لے کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سامعین باتمکین، وقت کی قلت کی بنا پر یہاں پر مقالات کا سلسلہ موقوف کیا جا رہا ہے۔ ما بقیہ مقالات انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ اب ہم بلا تاخیر ہماری آج کی مجلس کے صدر محترم سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حاضرین کو اپنے ملفوظات سے فیضیاب فرما کر اپنی دعائے مستجاب پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ وَقَالَ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم مبجل محدثین کرام، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جہاں حفاظت قرآن کا وہیں حفاظت حدیث کا بھی۔ جیسے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ان علینا بیانہ۔ بعض مفسرین نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا بیانہ کو، اور پھر 14ویں پارے میں حضور کی طرف منسوب فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پتہ چلا بیان خدا بیان رسول ہے، بیان رسول بیان خدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہماگیر تھی،
روایات میں آتا ہے، جس کی تشریح میں سیوطی نے اور علامہ سندھی علیہم الرحمن نے لکھا ہے کہ سلف نے مزایا ما کان یمتاز بہ الرسول من الرسل، اس پر مستقل کتاب ہے، اور مزایا ما کان یمتاز بہ الرسول من الامم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے مقابلے میں کون سی خصوصیات حاصل تھیں اور امت کے افراد کے مقابلے میں کون سی خصوصیات حاصل تھیں. یہ ایک دعوت مطالعہ ہے میرے اور آپ کے دونوں کے لیے. داعی کبھی مدعو بھی ہوتا ہے. اس میں ذکر کرتے کرتے وہ حدیث شریف اصل میں مجھے یاد آئی، اوتی تو جوامع الکلم. ہم بلا کسی مبالغے کے نابغہ روزگار اس فن، اس علم پر کیے جانے والے اس نابغہ روزگار مجاہدے کو، محنت کو، مشقت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ صرف حدیث کا سیمینار نہیں تھا، علم حدیث کا سیمینار تھا. ہمارے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہم نے بخاری شریف کے مقدمے میں اساسی بات یہ سنی تھی کہ حدیث الگ ہے اور علم حدیث الگ ہے. آج کے سیمینار نے حضور کی شخصیت کو آپ کے فرامین کی جامعیت کے انداز میں پیش کر کے جو مقالوں کو مرتب کروایا اور اس کو جو کتابی شکل دی گئی، ایک نابغہ روزگار اور انسائکلوپیڈیا والا کام ہے. جیسے ہمارے مکرم مولانا حذیفہ صاحب سلمہ فرما رہے تھے کہ جلسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن کانفرنس، تحقیقی کام، فکری کام، یہ واقعتاً اس ادارے کے فکری اعتدال الفکر، انقلابی فکر رکھنے والی شخصیت مولانا اقبال صاحب، جن کا نام ہی ماشاءاللہ بامسمہ ہے، انہوں نے گجرات کے اندر ایک محدثین کی جماعت کو خود اپنا تعارف کروایا. ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ مقالات لکھ کر، تیار کر کے، کتابوں کو کھنگال کر ہمیں اپنی خود کی معرفت ہوئی. تکبر کے انداز میں نہیں، لیکن تواضع اسے بھی نہیں کہتے کہ ہم کون ہیں وہ بھی ہمیں پتا نہ ہو. رازی نے لکھا ہے من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ. الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر کہ جو رونا رویا جا رہا ہے قحط الرجال کا، آج کے اس سیمینار نے ذمہ داران مدارس کو، مدرسین کو اور امت کو یہ باور کرا دیا کہ امت ابھی بانج نہیں ہوئی ہے. امت کے پاس ایسے لکھاڑ، ایسے محققین اور ایسے علماء موجود ہیں جو حدیث شریف کے مختلف فنون اور زوایا پر تحقیقی کام کر سکتے ہیں. طبیعت مچل رہی تھی جب پہلا مقالہ مولانا رضی صاحب پڑھ رہے تھے، کتنا بہترین انداز میں وہ ناسخ و منسوخ کو، اگر یہ ناسخ و منسوخ کو سمجھ لیا گیا تو تعارض بین الروایات کے سلسلے میں جو ترتیب ہے جس کی بنیاد پر آج کل کا سطحی علم کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث کے باب میں بھی توازن ہونا چاہیے، ضعیف حدیث کے باب میں اعتدال ہونا چاہیے. میں دوسرا ایک لفظ ضرور کہوں گا، الغزو الفکری کا مقابلہ آج کے سیمینار نے الغزو الفکری سے کیا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی شاید کسی کو تعجب ہو کہ یہ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم کو اس سے کیا مناسبت یہی ہے کہ اس وقت عالم اسلام پر سوائے چند ممالک کے اسلحہ کی الغار نہیں ہے، فکری ارتداد کی الغار ہے. مذہبی ارتداد سے زیادہ آپ نوٹ کریں اس بات کو، فکری ارتداد کی الغار ہے. غامدیت کا فتنہ ہو، مودودیت کا فتنہ ہو، غیر مقلدیت کا فتنہ ہو، فراہیدیت کا فتنہ ہو، اصلاحیت کا فتنہ ہو، بہت سے نام میں قصدن عمدن بہت زیادہ مصلحت کے طور پر نہیں بول رہا ہوں. ان سب فتنوں کی بنیاد ہمارے محدثین کو سمجھنے کی ضرورت ہے حریت فکر. اور حریت فکر جب آتی ہے تو آدمی
معرفت سے، تعمق سے، پابندی سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ حریت فکر کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ حدیث شریف ہے، علوم حدیث ہے. حدیث شریف انسان کو مقید کرتی ہے. اور ابواب الرؤیا میں آتا ہے حدیثوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گلے میں مجھے توق دکھایا جائے اور پیروں میں اگر زنجیر دکھائی جائے تو ایک کی تعبیر میں اچھی نکالوں گا، ایک کی تعبیر میں اپنے باپ میں اور امت کے حق میں خوشنما نہیں رکھوں گا اور خوش آئند بھی نہیں رکھوں گا. لہذا حدیث پر اس سلسلے میں خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص میں اس وقت چھوٹے منہ بڑی بات کے ناطے یہ کہوں گا، ہم لوگ چونکہ مدارس کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عوام نہیں ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑی کوتاہی ہے اصول کے باب میں، چاہے اصول فقہ ہو، چاہے اصول تفسیر ہو، چاہے اصول حدیث ہو. اصول الشاشی پڑھنے والا طالب علم جب وہ اعلی حاضہ میں حاضہ کا مشار الیہ نہیں سمجھے گا تو قلنا کے بعد والی بات کو کیسے سمجھے گا؟ پتا چلا کہ فروعات سے زیادہ اصول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کو اپنے بڑوں کی برکت سے یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ تفریعات اور فروعات انسان میں توسع پیدا کر سکتے ہیں، لیکن تعمق کے لیے اصول کی ضرورت ہے. اور تعمق کے بغیر کا جو توسع ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، کبھی کبھی ضلالت اور گمراہی کا سامان بن جاتا ہے. اکیلا اگر توسع ہو تو یہ آدمی کے لیے گمراہی کا سامان بنتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے مدارس میں اصول حدیث اور اصول تفسیر کی کتابوں کو باقاعدہ صلبی گھنٹے بنا کر پڑھایا جائے. الحمدللہ کچھ مدارس ایسے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، ورنہ ایک دور ایسا چل رہا تھا کہ الفوز الکبیر اور نخبۃ الفکر اس کو خارج میں پڑھایا جاتا تھا، اور پھر لفظ خارج ہی ایک ایسا ہے جو طالب علم کے ذہن سے اس کی افادیت کو اور اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر اس کو بھی کبھی کبھی روایتاً پڑھا دیا جاتا تھا. بہت زیادہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اصول حدیث پر جب محنت ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہم غیر مقلدیت کا بھی منہ توڑ جواب دیں گے. یہ غیر مقلد ہمارے اوپر جو کبھی کبھی برستے ہیں اور ہجمات کرتے ہیں، ہمارے طلباء کے پاس کبھی کبھی متون کی شکل میں تو جواب آج کل آ جاتے ہیں، اور حفظ حدیث کا ماشاءاللہ قابل مبارکباد کام شروع تو ہوا ہے. کاش کہ حفظ اصول کا بھی کام شروع ہو، متون اصول بھی ازبر کرائے جائیں. الفیت السیوطی ہم نے ہمارے یہاں عقل کنواں میں ایک طالب علم کو باقاعدہ اس کے لیے مکلف کیا تھا. اس نے یاد کیا، کسی کو پتہ تک نہ چلا، اور وہ الفیت السیوطی یاد کر کے الحمدللہ ایک جگہ حدیث شریف کی مسند کو زینت بخش رہا ہے. یہ ضرورت ہے اس بات کی. اور عربوں میں اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ متون کو اور خاص طور پر اصول کو یاد کروائے جائیں. ہم اپنے رفقائے سفر کو، رفقائے درس و تدریس کو یہ کہیں گے، مولانا اقبال صاحب کی طبیعت ہم نے زمانہ طالب علمی سے پڑھی، دیکھی، سمجھی، پرکھی کہ مولانا کے یہاں یہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی اصول کے باب میں. آج کا سیمینار اس کا زندہ جاوید جاگتا ثبوت ہے. یہ پروگرام ون ٹائم آف موٹیویشن بھی ہوا. اس پروگرام نے ہم لوگوں کو حوصلہ بخشا. جیسے میں نے شروع میں کہا، ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شکایت رہتی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا کا عکس جمیل جو شخصیات بنی ہیں ان میں سے ایک مولانا اقبال صاحب بھی ہیں. خدا اس نقل نسبت کو ہمیشہ باقی رکھے. مولانا شکایت کرتے تھے اپنے عجیب انداز میں کہ بھائی کبھی کبھی کسی کو کتاب بھیجتے ہیں تو وہ پنی بھی نہیں کھولتا. حضرت یہ فرماتے تھے شکریہ کہنا اور فون کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے پاس جب کبھی بعد میں جایا جائے تو نظر آتا ہے کہ وہ اس کی ورق گردانی تو دور، لیکن اس کی پنی بھی نہیں کھولتا. کئی کتابیں ہمارے مدارس میں ایسی ہوں گی کہ اس سیمینار کی برکت سے ہم نے ان کتابوں کی ورق گردانی کی، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین کی روحوں کو اس دن اطمینان ہوا ہوگا جب ہم نے ان کتابوں کو کھولا ہوگا، اور ان کی روحیں متوجہ ہوئی ہوں گی. اس سیمینار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت بڑی جامع شخصیت تھی، لہذا اوتیت جوامع الکلم کے ناطے ہمیں حدیث شریف کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی، کروانے کی. ہمارے یہاں حضرت مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم ایک لفظ فرماتے رہتے ہیں، کام کرنا یہ تو آسان ہے بنسبت کام لینے کے. آج ہم سے کام لیا گیا اور اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طلباء سے بھی کام لیں. ہمیں اپنے طلباء سے کام لینا چاہیے. جیسے یہ سیمینار کا ایک پیغام غالباً ہمارے پلیٹ فارم سے یہ دیا جا رہا ہے کہ اب تو نہیں، اس لیے کہ اب موقع نہیں ہے، ترجیحات کا معاملہ ہے، سالانہ امتحان کی تیاری میں ہم طلباء کو رکھیں گے، دیگر ضمنی خارجی چیزوں کی طرف متوجہ نہ کریں. لیکن آج یہ عزم کر کے جائیں کہ شوال المکرم میں اہل مدارس کو چاہیے ایک خاکہ تیار کر کے ایک لائحہ اور ایک پروجیکٹ دیں کہ بھئی ہمارے طلباء کو ان چیزوں پر کام کرنا ہے، اصول پر کام کرنا ہے. ہمیں اسی طریقے سے یہ حریت فکر کے جو اصحاب و ارباب ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ہر چیز کا جواب اسلحہ سے نہیں دیا جاتا ہے، فکری جواب یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت سلاحی جواب کے مقابلے میں. اس لیے ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ، پھر اس کو سوچنا سمجھنا، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ بھی فکر اور اس کی دعوت دوں گا، جو مقالے ہم نے لکھے ہیں یہاں تو ہم نے پڑھے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم اپنے مقالے پر نظر ثانی کریں، سوچیں اور لکھے ہوئے کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ بڑا کارگر ہوگا. حق تعالی شانہ اس کو خوب قبول فرمائے. اور ویسے بھی دارالعلوم ماٹلی والا مبارکبادی کے قابل ہے. بئی معنی مجھے یاد آیا ابھی کہ فقہی سیمینار کے اوائل میں بھی اس دارالعلوم کو یہ شرف رہا کہ اس نے قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں اکیڈمی کے معرفت فقہی سیمینار قائم کر کے اپنے تحقیقی مزاج کا ثبوت دیا تھا. آج یہ سیمینار قائم کر کے اس نے اپنے بڑوں کی روح کو بھی تسکین بخشی الحمدللہ، اور اپنی روایات کو باقی رکھا. ہم بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں. ہر ادارہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، چاہے وہ چھوٹی تعداد پر مشتمل ہو چاہے بڑی تعداد پر. جیسے ابھی آتے آتے مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ کچھ مقالے مفتی صاحب اتنے وقیع اور قیمتی تھے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ ان مدارس کی نمائندگی کر رہے ہیں جو مدارس اتنے زیادہ معروف و مشہور بھی نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں تہہ دل سے، چونکہ چھوٹا ہوں عمر میں، علم میں، اس لیے مبارکباد بقول مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. آشیرواد تو بڑے چھوٹوں کو دیا کرتے ہیں، لیکن مولانا کی خدمت میں بہت زیادہ قدر و منزلت کے جذبات پیش کرتا ہوں. مبارکبادی کا لفظ شاید یہ ناقدری ہو یا بے ادبی ہو، اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے مولانا کو جزائے خیر نصیب فرمائے. دوسری 1-2 منٹ کی بات، حدیث شریف کے درس میں اب یہ بات ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ حضور گرچہ زیر زمین ہم سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا معجزہ، آپ کی رسالت تا قیامت باقی ہے. ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے. بہت درد دل سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اب درس حدیث کو تطبیقی انداز میں چلانے کی ضرورت ہے. جو ہمارے بزرگان دین نے اقوال لکھے ان کے ذکر پر اکتفا نہ کرتے ہوئے انہیں برکتی طور پر یا اجرائی طور پر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اخوت کے انداز میں پھر یہ کلمہ کہہ رہا ہوں، حدیث کو زندہ جاوید ثابت کر کے بتائیں. حدیث کو یہ بتائیں کہ آج یہ حدیث ہماری زندگی کے اس پہلو پر منطبق ہو رہی ہے تاکہ ہمارا درس جاندار بنے اور ممیل بنے اور ممل نہ بنے، ممد بنے اور کسی کو زیادہ کسلان کا اور سست بنانے کا یہ ذریعہ نہ بنے. ہم دوبارہ شکر گزار ہیں اس بات کے کہ مولانا نے ہم سب کو کتابوں کی ورق گردانی کا موقع فراہم کیا. میں جامعہ عقل کوہ کی طرف سے اور دارالعلوم فلاح دارین دونوں کی طرف سے مولانا کی خدمت میں مبارکباد کلمات شکر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ اس میں باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر ہم سب محنت کریں گے، اس کا عزم کر کے جائیں. ہم نے پہچان لیا ہم لوگ کیا ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اور بھی اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ بھی امت کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور انشاءاللہ
انشاءاللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے تحت میں ہم لوگ اپنے آپ کو شمار بھی کر سکتے ہیں، شامل بھی کر سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ شرف قبول بخشے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا وحبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ 1:30 بجے انشاءاللہ